السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کے 3 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النہر المسحور، سحر زدہ نہر، یعنی وہ نہر جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ الغراب والشبکۃ، قوا اور جال۔ شبکتن کا معنی جال، اور غرابن کا معنی قوا۔ ولما بلغ ثلث الطریق رأى غرابا وقع فی حبالہ، اور جب وہ تہائی راستے کو پہنچا، یعنی یوسف جب راستے کے تہائی تک پہنچا، یعنی راستے کے 3 برابر حصے کیے جائیں تو ان میں کا ایک حصہ یہ تہائی ہے۔ جیسے 30 روپے ہیں، 30 روپے کا تہائی 10 روپے۔ اور جب وہ تہائی راستے کو پہنچا تو اس نے جال میں پھنسا ہوا ایک کوا دیکھا۔ وقد نصب له تلك الحبالة غلام شرس من الاشرار فلم يلبس الغراب ان وقع فيها اسيرا، جس جال کو ایک شرارت پسند لڑکے نے کھڑا کیا تھا، کچھ ہی دیر میں کوا اس جال میں قیدی بن کر پھنس گیا۔ حبالتن کا معنی پھندا، شکاری کا جال، جمع حبائل۔ اسی سے حدیث کے اندر آتا ہے النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ اور نصب ینصب نصباً، باب ضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، گارنا، بلند کرنا۔ وظل الغراب يحاول التخلص من الشرك فلم يقدر على الفكاك منه، کوا جال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس سے چھٹکارا نہیں پا سکا۔ اسیر کا معنی قیدی ہوتا ہے، اور اسار اسی سے قید، بندش۔ فک یفک فکن، اس کا معنی کھولنا، ڈھیلا کرنا، اجزاء الگ الگ کرنا۔ اور اسی سے فکل اسیرہ، قیدی کو رہا کرنا، چھوڑنا، آزاد کرنا۔ اسی سے فکاکن اور فقاکن، فا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے رہائی۔ فأسرع يوسف إلى الغراب المسكين وقطع الخيط الذي اشتبكت رجله فيه، یوسف نے بیچارے کوے کے پاس جا کر دھاگا کاٹ دیا جس میں اس کا پاؤں الجھا ہوا تھا۔ اشتبک یشتبک، اشتباکن کا معنی الجھنا، پیچیدہ ہونا۔ اور باب ضرب سے شبک یشبک شبکن، اس کا معنی ہوتا ہے الجھنا، الجھانا، پیچیدہ ہونا، پیچیدہ بنانا۔ فعل لازم اور فعل متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ فخلصہ من اسارہ ورد الیہ حریتہ، اس طرح اس نے اس کو اس کے قید سے چھٹکارا دیا اور اس کی آزادی کو بحال کر دیا۔ اسار بندھن، قید،
بندش. اور تسمی کو بھی کہتے ہیں جس سے قیدی کو باندھا جائے، اس کی جمع آتی ہے اسور، اور اسیر ان کا معنی قیدی. اور رد یرد ردن کا معنی لوٹانا، اور حریتن کا معنی آزادی. اور رجلن کا معنی پاؤں، اس کی جمع آتی ہے ارجلن. فطار الغراب بسرعة بعد ان قال لیوسف اشکر لک الشکر الجزیل یا سیدی یوسف وسأجزیک علی معروفک خیرا انشاء اللہ. کوا یہ کہنے کے بعد تیزی سے اڑ گیا کہ اے میرے آقا یوسف، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور عنقریب انشاءاللہ آپ کی اس خیر خواہی پر بہترین بدلہ دوں گا. معروف ان کا معنی بھلائی، احسان، حسن سلوک. اور یہ منکر کی ضد بھی ہے، برائی. اور جزیل ان کا معنی بہت یا بڑا. یہ کرم یکرم، جزول یجزول جزالتن بابی کرم سے بنا ہوا ہے، زیادہ ہونا، بڑا ہونا. فدہش یوسف حین سمع غرابا یتکلم. پس یوسف نے جس وقت کوے کو بولتے ہوئے سنا تو وہ حیران ہو گیا. الدیک والثعلب، مرغا اور لومڑی. ولکنہ لم یکف عن مواصلۃ السیر ولم یتوانى عن بلوغ مقصدہ. اور لیکن وہ لگاتار چلتا رہا اور اپنے مقصد کو پانے میں پیچھے نہیں ہٹا. توانا یتوانا، اس کا معنی ہوتا ہے سستی برتنا، پیچھے ہٹنا. اور واصل یواصل مواصلتاً، اس کا معنی ہوتا ہے جاری رکھنا. اور بلغ یبلغ بلوغاً کا معنی پہنچنا، اور بلوغ المقصد یعنی مقصد حاصل کرنا. وبعد زمن قلیل جلس یستریح فی ظل شجرہ وکان الجوع قد اشتد به فراح یأکل کسرة من الخبز الذی احضرہ معہ. اور کچھ دیر کے بعد وہ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھا، اور اس کو سخت بھوک لگی تھی. وہ روٹی کے اس ٹکڑے کو کھانے لگا جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. ذلن کا معنی سایہ، اور استراحہ یستریح استراحتن کا معنی آرام حاصل کرنا. کسرتن ٹکڑا، قصر اکثروں سے ٹورنا سے بنا ہوا ہے کسرتن ٹکڑا. فرعا دیکن یجری وثعلبا یجری خلفہ ویتتبعہ. اس نے ایک مرغے کو دوڑتے ہوئے دیکھا جس کے پیچھے لومڑی دوڑ رہی تھی اور اس کا پیچھا کر رہی تھی. ثعلب یعنی لومڑی. تتبع یتتبع تتبعا، پیچھے لگنا، ٹوہ میں لگنا، تلاش کرنا. وقد اسرع الدیک جہدہ فی الفرار ولکن الثعلب اوشک ان یدرک الدیک ویفترسہ. مرغے نے اپنی طاقت کے مطابق بھاگنے میں جلدی کی، لیکن قریب تھا کہ لومڑی مرغے کو پکڑ لے اور اس کا شکار کر لے. ادرک یدرک ادراکن کا معنی پکڑ لینا، پا لینا. اور افترس یفترس افتراسن، اس کا معنی شکار کرنا. افترس الفریست، شکار کو پھاڑ ڈالنا. فلما اقترب الدیک من یوسف اسرع الیہ صاحبنا فامسک به متلطفا واخفاہ تحت ثوبہ دون ان یراہ الثعلب.
جب مرغا یوسف سے نزدیک ہوا تو ہمارے ساتھی یعنی یوسف نے جلدی سے اس کو نرمی سے پکڑ لیا اور اس کو اپنے کپڑے کے نیچے اس طرح چھپا دیا کہ لومڑی اس کو نہ دیکھے۔ تلطف یتلطف تلطفا للامر وفیہ وبہ، یعنی لام کے صلے کے ساتھ، فی کے صلے کے ساتھ اور با کے صلے کے ساتھ کسی معاملے میں نرمی برتنا۔ اور اخفا یخفی اخفان باب افعال سے چھپانا۔ دون ان یراہ الثعلب، اس کے بغیر کہ لومڑی اس کو دیکھے۔ ولم ينتبه الثعلب الى ما حدث فظل يجري وهو يظن ان الديك لا يزال يجري امامه، اور جو کچھ پیش آیا وہ لومڑی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہ خیال کر کے دوڑنے لگی کہ مرغا اس کے سامنے دوڑتا ہے۔ انتبہ ینتبہ انتباہا، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا۔ متنبہ ہونا۔ اور حدث یحدث کا معنی پیش آنا۔ اگر راستے کے اندر کوئی گھٹنا بنی ہو اور پوچھنا ہو کہ کیا ہوا تو آپ یہ جملہ کہیں گے ماذا حدث ہونا، اس کی جگہ پر آپ وقع بھی کہہ سکتے ہیں ماذا وقع ہونا۔ ان دونوں کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا، ماذا حدث ہونا یا ماذا وقع ہونا، یعنی یہاں پر کیا ہوا، کیا پیش آیا۔ اور ظن یا ظن کا معنی گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا۔ اور لا یزال یجری کا معنی لگاتار دوڑتا رہا۔ یہ لا یزال استمرار کو بتلاتا ہے، لگاتار کام ہو رہا ہو، مضارع پر داخل ہو کر یہ ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ لا یزال یجری برابر وہ دوڑتا رہا۔ اما یوسف الشجاع الکریم النفس فقد وقف ساکنا دون ان تبدر منه حرکت حتی لا یفتن الثعلب الی ما فعل۔ بہرحال نیک دل بہادر یوسف پرسکون کھڑا رہا حرکت کیے بغیر، تاکہ لومڑی نہ سمجھے وہ جو اس نے کیا۔ یعنی یوسف نے لومڑی کو جو چھپا لیا تھا اس کو پتہ نہ چلے، اس طرح آہستہ سے وہ کھڑا رہا تاکہ مرغا ہلے نہیں اور پتہ نہ چلے۔ فتن یفتن فتنتن و فتنن و فتانتن، اس کا معنی سمجھدار ہونا، زیرک ہونا، اور ایک معنی اس کا پورے طور پر سمجھ جانا، اچھی طرح جان جانا، متنبہ ہونا۔ اور سمجھدار کو کہیں گے فاتن یا فتن یا فتین۔ جیسے کہنا ہو کہ خالد سمجھدار ہے تو کہیں گے خالد فاتن یا خالد فتن یا خالد فتین، تینوں میں سے جو بھی کہو، خالد سمجھدار ہے۔ وما زال الثعلب یجری باقصی سرعته حتی غاب عن ناظرہ، لومڑی برابر اس کی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی یہاں تک کہ وہ اس کی نظر سے غائب ہو گئی۔ اقصیٰ کا معنی انتہائی، اقصیٰ سرعتہ ہی اس کی انتہائی تیزی کے ساتھ۔ فلمت مأن یوسف الی نجات الدیک اطلق سراحہ وترکہ یذہب الی حیث یشاء، جب یوسف کو مرغے کی نجات کا اطمینان ہو گیا تو مرغے کو آزاد کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ اطلق الاسیر کا معنی رہا کرنا، جیسے اطلق یطلق اطلاقا اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، لیکن اطلق الاسیر رہا کر دینا۔ اور اطلق علیہ النار او الرصاص کسی پر گولی چلانا۔ تو اطلق سراحن کا معنی چھوڑ دینا۔ فقال له الدیک بصوت منخفض لک الشکر کل الشکر یا سیدی یوسف وسأجزیک قریبا علی ثنیک احسن الجزاء،
مرغے نے پست آواز سے اس کو کہا آپ کا بہت بہت شکریہ اے میرے آقا یوسف، ان قریب میں تیرے حسن سلوک پر میں بہترین بدلہ دوں گا۔ منخفض اس کا معنی پست نیچا، انخفض ینخفض انخفاضا اور اختفض یختفض اختفاضا، باب انفعال سے اور باب افتعال دونوں سے اس کا معنی ہوتا ہے پست ہونا، نیچا ہونا۔ اور سنیع کا معنی کام، کوئی اچھا کام کرے اس کو کہتے ہیں سنیع۔ اور جزا یجزی باب ضرب یضرب بناقص جائے اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ الضفدع والثعبان مینڈک اور اژدہا، ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اور ایک ہوتا ہے حیتن اس کا معنی بھی سانپ لیکن وہ پتلا سانپ کو، پتلی سانپ کو حیتن کہا جاتا ہے اور بڑی سانپ کو جس کو اژدہا بولتے ہیں ثعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا اس کے بارے میں حیتن کا بھی استعمال کیا گیا، ثعبان کا بھی استعمال کیا گیا۔ ثعبان کا استعمال تو اس لیے کیا گیا کہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور حیتن پتلا اس اعتبار سے یہ استعمال کیا گیا کہ وہ اتنا تیز دوڑتا تھا جیسے پتلا سانپ ہوتا ہے۔ جو پتلا ہوتا ہے سانپ ہو یا کوئی آدمی ہو وہ تیز دوڑتا ہے، لیکن اگر باڈی والا ہو تو اس سے دوڑنا تو دور کی بات ہے، چلا بھی نہیں جا سکتا۔ تو حیتن اس اعتبار سے کہا کہ تیز دوڑنے میں وہ پتلے سانپ کی طرح تھا، اور ثعبان اس لیے کہا کہ بہت ہی تگڑا تھا، بہت ہی بڑا تھا۔ اژدہا الضفدع والثعبان مینڈک اور سانپ اژدہا۔ واستراح یوسف شیئا ثم هب واقفا واستأنف سیرہ قاصدا الی الجبل، اور یوسف نے کچھ راحت پائی پھر وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور پہاڑ کا ارادہ کرتے ہوئے اسیر نو چلنا شروع کیا۔ حب واقفا یعنی تیزی سے کھڑا ہوا، اور استانف استئنافا کا معنی نئے سرے سے کرنا۔ وبعد مسافت طویلۃ رأى ضفدعا مسکینۃ یجری خلفها ثعبان وهو على وشک ان یبتلعها، اور لمبی مسافت کے بعد اس نے بیچارے ایک مینڈک کو دیکھا جس کے پیچھے ایک اژدہا دوڑ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ اس کو نگل لے۔ ابتلا یبتلع ابتلاعا اس کا معنی ہے نگل لینا، اور وشک کا معنی قریب۔ ورأى الضفدع خائفة مضطربة، یہ ضفدع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضفدع مینڈک۔ ورأى الضفدع خائفة مضطربة، اور اس نے مینڈک کو خوف زدہ اور بے چین دیکھا۔ مضطرب کا معنی بے چین، اور خائف یہ مؤنث ہے، خائفتن اور مضطربۃ، خائفتن کا معنی خوف زدہ ڈرا ہوا، خاف یخاف ڈرنا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اضطرب یضطرب اضطرابا سے مضطربۃ یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے چین۔ وقد استولى عليها الفزع والخوف فعجزت عن الحركة، جس پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ استولا کا معنی چھا جانا، سوار ہو جانا، غالب آ جانا۔ فعجزت عن الحركة وہ حرکت کرنے سے عاجز ہو گیا تھا۔ فلما رأى الثعبان يسرع إلى الضفدع وقد فتح فمه لابتلاعها أسرع إلى حجر فرماه به بعد ان سدده تسدیدا محکما الی فم الثعبان، جب اس نے اژدہے کو دیکھا کہ وہ تیزی سے مینڈک کے پاس گیا اس کو نگلنے کے لیے اپنا منہ کھولے ہوئے، تو یوسف نے جلدی پتھر لے کر اس پر پھینکا، اژدہے کے منہ کی بالکل سیدھ لیتے ہوئے۔ سدد یسدد تسدیدا اس کا معنی ہوتا ہے شکار پر تیر مارنا، تیر کا نشانہ بنانا۔ سدد
یسدد تسدیدا سدد السہم الی الصید، شکار پر تیر کا نشانہ بنانا، نشانہ سادھنا یا شکار پر تیر مارنا۔ اور احکم یحکم احکامن کا معنی مضبوط و مستحکم بنانا، اسی سے یہ محکمن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مضبوط و مستحکم اور پختہ۔ اور رما جرمی کا معنی پھینکنا۔ فدخل الحجر حلق الثعبان وخنقه فی الحال، پتھر اژدہے کے منہ میں داخل ہو گیا اور اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیا۔ خنق یخنق کا معنی گلا گھونٹ دینا۔ فی اللحظۃ التی کاد یلتہم فیہا الضفدع، اس گھڑی میں جس میں وہ مینڈک کو کھانا ہی چاہتا تھا۔ التہم یلتہم التہامن، اس کا معنی حرف پر جانا، ایک دم نگل لینا۔ وابتہجت الضفدع بنجاتها من الہلاک فراحت تقفز وہی فرحانۃ بخلاصها من الہلاک، اور مینڈک ہلاکت سے بچنے کی وجہ سے خوش ہو گیا، وہ کودنے لگا ہلاکت سے اس کے چھٹکارا پانے کی خوشی میں۔ ابتہج یبتہج ابتہاج کا معنی خوش ہو جانا، اور قفز یقفز کا معنی کودنا، فرحانۃ کا معنی خوش۔ ثم قالت له اشکر لك الشکر الجزیل یا سیدی یوسف وسأجزیک علی صنیعک الجمیل فی القریب العاجل انشاءاللہ، پھر اس نے یوسف کو کہا، اے میرے آقا یوسف، آپ کا بہت بہت شکریہ، ان قریب جلد ہی آپ کے اس حسن سلوک پر میں انشاءاللہ آپ کو بدلہ دوں گا۔ ولم يدهش يوسف حين سمع كلام الضفدع فقد ألف ذلك وتعوده في هذه الرحلة العجيبة بعد أن سمع حديث الغراب والديك من قبل، اور یوسف مینڈک کا کلام سن کر حیران نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اس عجیب و غریب سفر میں اس سے پہلے کوا اور مرغے کی بات سننے کے بعد، یعنی اس سے پہلے کوے کا کلام بھی اس نے جو سنا کہ کوا بھی بول رہا تھا اور اسی طرح مرغا بول رہا تھا، تو اس سے پہلے اس کو اس کا واسطہ پڑ گیا تھا، وہ عادی ہو چکا تھا، اس لیے مینڈک بولا تو اس کو کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ الف یألف، الفن و الافن، باب سمیہ سے مانوس ہونا، عادی ہونا، پسند کرنا، اسی سے آلفن مانوس اور اس کی جمع آتی ہے الافن، اسی طرح الیفن کا معنی بھی مانوس، اس کی جمع آتی ہے الفاؤ۔ یہ تھا شجرۃ الحیات کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ما بقیہ کا ترجمہ آئندہ ویڈیو نمبر 5 کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ یہ واقعہ کچھ لمبا ہے اور کئی اس کے پارٹ بن سکتے ہیں، اس لیے شروع سے ہی یاد رکھیے، ترتیب سے ان پارٹوں کو دیکھیے تاکہ آپ کو واقعہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔